بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام باب العلم امام بارگاہ مسی ساگا کی چھٹی مجلس ہے میری 6th مجلس ان دعا کے کلمہ اور کل کی آخری مجلس انشاءاللہ اس سلسلے میری اس ٹرپ کی. اور یہ دعا مسلسل اب تو رٹ گئی ہوگی سب کو, رٹنا بھی چاہیے, یاد ہونا چاہیے, ذہن میں رہنا چاہیے, بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ مجھے زیارت حسین کرنا ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر یہ تمنا میں تم زندگی گزارو, اس آرزو میں, اس خواہش میں کہ مولا مرنے کے بعد مجھے آپ اپنے پاس بلانا, خواہش ہے, اچھی خواہش ہے. کربلا کا فائدہ کیا ہے؟ جو کربلا میں دفن ہو جائے, نجف اشرف اور کربلا مولا دونوں جگہ کی مولا زیارت نصیب کریں. نجف اشرف کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی نجف اشرف میں دفن ہو جائے تو اس سے منکر اور نکیر کے سوال و جواب نہیں ہوتے. نہیں سمجھے آپ نے, ایزی لیا. وہ اتنے سخت ہیں, اتنے ہارڈ ہیں کہ فرشتے پوچھتے اور یو آر آل الون. نئی جگہ, بہترین گھر میں رہنے والے, بہترین بستر پہ سونے والے, لائٹ میں رہنے والے, ہم کہاں ہیں؟ 6 فٹ نیچے ہیں. اور اس وقت وہ فرشتے سوال کر رہے ہیں. جاتے ہی ہوتا یہ نہیں کہ آپ کو لٹا دیا, آپ کی لہت بند ہو گئی, پھر 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد فرشتے آ رہے نہیں, فوراً. اس لیے کہ آپ خود دیکھتے کہ اوپر مولانا بیٹھ کے دوسری تلقین پڑھتے رہتے. امیڈیٹلی آپ لیٹے, لہت بند ہوئی, سامنے کی دیوار پھٹ گئی. آپ امیجن کریں. اچھا میں کسی کو ڈرا رہا نہیں, یہ ہونے والا ہے, یہ فیکٹ ہے, اس سے انکار نہیں کر سکتے, آپ کر ہی نہیں سکتے ڈینائی کہ یہ نہیں ہوگا, یہ ملاؤں کی بات ہے. واٹ ڈو یو مین ملاؤں کی؟ اس لیے کہ بولتے ہیں یہ مولانا کی بات ہے. ارے بابا مولانا کی بات نہیں ہے, تم شکر کرو کوئی بولنے والا ہے تم کو. میں کیا بول رہا آپ سے؟ شکر کرو تم اللہ کا کہ کوئی ممبر سے بول رہا تم کو آگاہ کر رہا. اس لیے کہ ایسی زندگی جس میں اتنی انسرٹنٹی ہے, ہماری زندگی میں کوئی وہ ہے یقین ہے کہ کتنی لمبی چلے گی؟ کچھ نہیں معلوم. میں لاسٹ ایئر بالکل صحیح تھا, اب دیکھیے طبیعت خراب ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینی تھنگ کین ہیپن. وی ہیو ٹو پریپیئر اوور سیلف. ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. مجلسیں رکھی اس لیے گئی ذکر حسین کے صدقے میں, اس فرش ازا کے صدقے میں. آپ کو یہ باتیں معلوم, دوسری قوموں میں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, باتیں نہیں کرتے. یہ تو شکر ادا کرے اب اللہ کا کہ کوئی بول رہا آپ کو. اینی تو نجف اشرف کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے اور دفن ہو جائے, اچھا صرف دفن ہونا نہیں ہے, رہنا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. دفن ہو کے رہنا ہے. مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا, برا مت مانو, ڈرو مت. کوئی مسی ساگا میں مر گیا, آپ لوگ نہیں میں ایک بات بول رہا ہوں, ڈرو مت. اس لیے کہ علی والا ڈرتا نہیں ہے, مولا کے چاہنے والا ڈرتا نہیں. تم فرش ازا پہ بیٹھے ہو, عزادار حسین ہو یار, تم کو کیا ڈر ہے؟ مولا حسین بچا لیں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. انہی یار, ارے انہی کا بھروسے پہ تو زندہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل معصومینی کا بھروسہ ہے. اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے. وی آر زیرو ہے, زیرو. اگر عمل نامہ کھلے تو پتہ نہیں کیا ہے, کچھ نہیں ہے. ان کا بھروسہ ہے. اس لیے بولتے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. ہمارا وکیل ہمارا اللہ, کفیل ہمارا اللہ. اور معصومین ہر وقت یہ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل حسبنا اللہ نعم الوکیل. تو بچانے والا, تو میرا کفیل. جب تو کفیل ہو جاتا پھر پریشانی کیا ہے؟
اللہ اگر کسی کا کفیل ہو جائے تو پریشان، تو اللہ ہوگا تو معصوم ہی نہیں ہے. تو بہرحال اگر کوئی نجف اشرف میں دفن ہو جائے اور رہ جائے، رہنا شرط ہے، میرے ایک ایک جملہ غور سے سنو، رہنا شرط ہے، ورنہ آپ کو لٹائے ملائکہ نخال نکال کے پھینک دیتے. تو آخری زمانے کی علامات میں ہے کہ یہ گناہ کامن ہو جائیں، کامن ہو جائے. اور آج اگر آپ دیکھیں گے تو کامن ہے. میں اگر ایک یا دو بولوں گا تو آپ بولیں گے اچھا یہ بھی یہ گناہ سے ہوتا ہے. فشار خبر، پناہ مانگیے، پناہ مانگیے، آپ ایزی مت لو، پناہ مانگیے کہ یہ وہ عذاب ہے. کیسے؟ لٹانے کے بعد دونوں دیواریں ملتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ امیجن کرو، نہ بیٹے کو معلوم، نہ بیوی کو معلوم، نہ بچوں کو معلوم، نہ کسی کو معلوم ہوگا، کسی کو نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلی رات کے جو اعمال بتائے گئے، پہلی رات کو کیا کرنا، وہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کہ عذاب الہی سے بچو. اگر کوئی شخص روز سورہ یاسین پڑھے ایوری ڈے، کم از کم ایک رکوع پڑھے، اب سورہ یاسین روز پڑھنے سے فشار خبر سے بچتا ہے انسان. ماشاءاللہ سبھی پڑھتے. میں ایک رکوع بولوں، اگر کوئی ایک رکوع بھی پڑھے، اس کے بعد اب آپ پڑھ رہے سورہ یاسین، پڑھ کے بولنا کیا اپنے فشار سے بچنے کے لیے کہ پروردگار اگر کسی مومن کو فشار خبر ہو رہا تو اس رکوع سے، اس سورہ سے اس کے فشار کو پوری دنیا میں ختم کر دیں. کیوں؟ آپ بچے ہوئے، آپ زندہ ہیں. جب آپ مسلسل دوسروں کے لیے پڑھ رہے اور دوسروں کی مغفرت کی دعا کر رہے تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری دعا سے اس کا فشار ختم ہو رہا. جب فشار ختم ہوتا تو وہ پوچھتا کہ کیا ریزن ہے یہ عذاب جو کم ہوا، تو اس کو بتایا جاتا کہ فلاں اس نے میرے لیے پڑھا، اللہ اس کی زندگیوں میں خوشیاں بڑھ گئی. ان سارے مردوں کا ثواب آپ اندازہ نہیں لگا رہے کہ آپ کا اعمال نامہ ایسا بڑھتا جاتا، آپ کا اکاؤنٹ ایسا بڑھتا جاتا. اس کے بعد کوئی پلیز جملے سنو، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے تم تو مرو گے، کبھی تو مرو گے، 10 20 30 سال 40 سال کے بعد تو مرو گے نا. جب تم جاؤ گے نیچے، پلیز غور سے سنو، جب تم جاؤ گے نیچے تو تمہارے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، جو 20 30 سال تم نے لوگوں کے لیے یاسین پڑھی ہے، وہ ساری یاسین اللہ تم کو پلٹا دیتا. آپ سمجھے میری بات؟ پیچھے والوں کو بول، آپ سمجھے میری بات؟ ساری یاسین تمہارے پاس آ جائے گی، اس لیے کہ تم نے دوسروں کے لیے کیا. تو کربلا معاملہ میں یہ ہے، کیوں نہیں ہوتا وہاں پہ فشار؟ اللہ اکبر. اللہ اس زمین میں سارے پامال لاشیں ہیں، اللہ اس زمین کو حرکت نہیں کرتا. کربلا میں میرا مظلوم مولا کا لاش مبارک شہدائے کربلا، تو اللہ اس زمین کو وہ نہیں کرتا، وہ حرکت نہیں دیتا. جو دفن ہو جائے وہ حسین کے جوار میں آ گیا. اچھا اور ایک بات بتا دوں کہ ہر معصوم کے روزے کی باؤنڈری ہے، احاطہ جس کو بولتے ہیں، ہر معصوم کربلا مولا کا. اب جیسا آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ کربلا مولا تو وہاں لکھا ہوا ہے کربلا سٹارٹس فرام ہیئر. وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو گورنمنٹ نے بنایا، جو جس نے بھی بنایا. کتنے بڑے احاطے معصومین کے روزوں کے یہ کسی کو نہیں معلوم کہ جب اس سرکل میں تم پہنچ جاتے تو پھر عذاب کے فرشتے انٹر نہیں ہوتے. کتنے واقعات آپ کو ملے کہ کربلا میں انٹر ہوئی باڈی بچ جائے، مشہد مقدس میں انٹر ہوئی اور بچ جائے. تو دعا یہ کرو کہ مولا میں مسیساگا میں ہوں، کوئی مشکل نہیں، لیکن میں جاؤں کربلا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت. آپ کو اندازہ لگے اس جملوں کا، اس دعا کا کیا امپورٹنس. مسلسل میں کم از کم 50 مدی سے اس موضوع پہ پڑھ سکتے. میں ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، لیکن اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت وفی الآخرۃ شفاعۃ. ایک گارنٹی ہے، ایک گارنٹی سکون مل جاتا. آپ یقین کرو یہ کرنے سے سکون، زیارت بھی ہو رہی، شفاعت بھی ہو رہی. اگر اب یہ نہیں ہو سکتی، میں ایفورٹ نہیں کر سکتا، تو مرنے کے بعد تو ہوگی نہیں. اس جوار میں پہنچ جائے، اور حسین کے جوار میں کوئی پہنچے کیا کہیں سوائے رحمت کے کچھ نہیں. حسین اس کریم کا نام ہے کہ دنیا میں آیا، پہلا قدم رکھا، ہزاروں سال پرانے مریض کو زندگی دی. دیر سے سمجھ رہے، فطرت کو زندگی دی، اور اپنی زندگی کا آخری دن آیا تو حور کو زندگی دی.
دو کرم کے بیچ میں مولا حسین کی زندگی، فرسٹ ڈے سے لے کے لاسٹ ڈے، سوائے کرم کے کچھ نہیں، صرف ایک چیز ہے کہ ہم کو جانا مولا حسین کے پاس۔ یہ دعا کرتا ہوں بچوں، اچھا بچوں لے کے آپ یہاں ماشاءاللہ بچے بہت، ہاں گھر میں 2-3 بچے تو ہوں گے، بچوں سے دعا کرو۔ آپ یہ آپ کو میں نیا نسخہ دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ ماں کھڑی ہے اور بچے معصوم، ایون گود کا بچہ انفنٹ جس کو بولے وہ ہے، اس کو گود میں لے کے اور یہ بچے کریں کہ اللہ ہمارا رزق دے، آپ بولو بچے صرف آمین بولنا۔ میں منبر سے بولا چھٹی مجلس میں اسی صاحب بابل علم میں، یہ کر کے دیکھو اللہ ہمارا رزق دے، پھر دنیا زیارت، دیکھو کتنی جلدی زیارت ہوگی تم کو۔ ایزی مطلب ہے زیارت ہو رہی، زیارت ہو رہی تمہاری زندگی بدل رہی۔ زیارت امام حسین معمولی چیز ہے، کوئی معاملہ، وہ چیز ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہارے عمل نامے میں اگر زیارت حسین ہر سال کا آ جائے، اتنے 10 12 15 20 آ جائے تو فرشتے کیا کریں گے؟ اس لیے کہ دوستو یہ زندگی اتنی کم ہے، اتنی کم ہے۔ امام علی علیہ السلام کا سرمن میں مولا کا ایک عجیب جملہ سنو، مولا بول رہے، میں نہیں بول رہا، مولا بول رہے، دنیا کو ایڈریس کر رہے میرے مولا، ایڈریس کرتے ہوئے وہ کہا کہ اے دنیا، تیرا ذائقہ، تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی۔ ذائقہ سمجھ رہے؟ ٹیسٹ، کوئی بھی ایک چیز کو آپ کھائے، کتنی دیر رہتی زبان پہ اس کا ٹیسٹ؟ چند سیکنڈز۔ مولا کہتے دنیا یہ ہے، یہ تمہاری دنیا ہے کہ ختم ہو جائے گی، اور وہ زندگی، کاش وہ زندگی کے پردے ہٹے ہمارے سامنے سے اور ہم دیکھیں کہ کیا چیز ہے۔ اللہ ہمارا رزق نہیں، لیکن ساری چیزیں مولا حسین کی۔ پھر فرش اعضا، فرش اعضا پہ کوئی آ کے بڑھے، مجلس جتنا ہو سکے، میں یوتھ کو بڑھوں، جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں مجلسوں کو رکھو، اس لیے کہ کوئی ہمارے پاس اور کوئی لنک ہی نہیں ہے مولا حسین سے ملنے کا۔ فرش اعضا پہ آ جاؤ، جتنی دیر آؤ، جتنا بیٹھو گے، کچھ نہیں تو کئی گناہوں سے بچ جاؤ گے، غیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ تو اب میں آپ کو بتا رہا کہ فشار خبر کا ایک چھوٹا واقعہ سن لیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک بات بولوں، فشار قبر کا واقعہ سنو تو سلوات بھی ٹھنڈی ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جیو جیو، اس لیے کہ یہ ایک فیکٹ ہے، یو کی ناٹ ڈینائی۔ شیعہ سنی سب کے پاس ہے، آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے، یا ڈینائی کرو، زبان سے جو چاہے بولو کہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں، کتابیں پوری موجود ہیں، حیات القلوب اٹھا کے دیکھو، بہار اٹھا کے دیکھو، چھوٹی کتابیں 200-300 پیجز کی، مناظر الآخرہ، اور کوئی معمولی نہیں ہے، علامہ مجلسی جیسی شخصیتوں نے لکھا۔ مناظر الآخرہ کراچی سے چھپی ہے، اردو میں بہترین کتاب ہے، عربی کتاب ہے لیکن اردو میں آ گئی، انگلش میں بھی میرے خیال سے آ گئی، یہ پڑھ کے دیکھو۔ اس لیے کہ ہم کو یہ کتابیں پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی کے بارے میں سننا ہی نہیں ہے، ہم کو یہاں کے بارے میں، آپ وہاں کے بارے میں سنو تو بھی یہاں کی زندگی صحیح ہو جاتی، یہاں کی لائف آپ کی بالکل صحیح ہو جاتی۔ تو فشار خبر کے لیے ایک عجیب واقعہ ہے، عجیب واقعہ، میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا یہ واقعہ، ورنہ میں آدھا پون گھنٹہ پوری مجلس اسی پہ پڑھوں، آج نہیں پڑھوں گا، بہت ہاتھ رکھ کے پڑھوں۔ اللہ کے رسول کے سرکار کے زمانے میں ایک بہت بڑا صحابی رسول تھے جو مولا کو بھی چاہتے تھے، بے انتہا چاہنے والا مولا، اس کا نام ہے سعد ابن معاذ، آپ جا کے چیک کر لینا، سعد ابن معاذ، مولا کا چاہنے والا، سرکار کا چاہنے والا، طبیعت خراب ہوئی مدینہ منورہ میں، اللہ زیارت نصیب کرے ہم کو، اور انتقال، سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا، مدینہ میں دھوم ہو گئی کہ اتنا بڑا صحابی، مولا کا اتنا چاہنے والا، سرکار موجود، اس کو غسل و کفن ہوا، جنازے کے لیے سرکار خود آگے بڑھے، نماز جنازہ سرکار نے پڑھی، اب پیچھے پوری صفیں کھڑی ہو، اب آپ میری طرف دیکھ، لک ایٹ می، ہمارے پاس نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، 4 دفعہ تکبیریں تھیں، اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہا اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر خاموش بیٹھے، پھر کہا اللہ اکبر، آسمان کی طرف، 70 تکبیروں کو بلند کیا، یہ مستحب ہے 70 تکبیر، 7 یا 70 تکبیروں کو بلند کیا، اس کے بعد نماز جنازہ شروع کی، جب نماز جنازہ شروع کی، نماز کمپلیٹ ہوگی، اس کا جنازہ اٹھا،
جنازہ اٹھا, سرکار خود آگے بڑھے. اچھا 7 سے پہلے صرف ایک سائڈ پہ کاندھا دیتے تھے, رائٹ پہ یا لیفٹ پہ, جہاں پہ. یہاں پہ اللہ کے رسول نے چاروں طرف گھوم گھوم کے دیا, پھر وہ سنت بنی چاروں طرف دینی. اس سے پہلے صرف ایک دفعہ دے دیا. چلتے رہے, اس کو لے کے جا کے سپرد خاک کیا. خاک کرنے کے بعد لحد بند ہوئی, سرکار واپس آ رہے تھے, پورا مجمع ساتھ, اس کی ماں بھی ساتھ. عرب میں عورتیں بھی ساتھ رہتی, اس کی ماں بھی ساتھ. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ نے 70 تکبیریں کیوں بلند کی؟ آپ نے کہا جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کہا, جبرائیل ملائکہ کو لے کے زمین پر آئے ساتھ کے نام. اتنا یہ منہ عمل کرنے والا صحابی تھا. تو پھر میکائیل آئے, اسرافیل آئے, سب فرشتوں کے لوگ آ رہے تھے, مسلسل آ رہے تھے, اور آ کے جو ہے ساتھ کی نماز پڑھ رہے. تو کہا آپ نے کاندھا گھوم کے کیوں دیا؟ تو کہا اسی لیے دیا کہ ملائکہ کا ایک ہجوم تھا ان کی میت, تو میں چاروں طرف سے دیا. جب یہ سنا, میں بہت شارٹ کر دیا اس کو, یہ سنا تو ساتھ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. بس یہ سننا تھا. اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہوا, پلٹ کے کہا گھومے گا. پلیز جملے غور سے سنا, گھومے گا لیکن اب نہیں. ضرور گھومے گا اس کے اعمال سے, لیکن اب نہیں, رائٹ ناؤ نو. ساتھ کی ماں نے کہا کیوں؟ تو کہا اس پہ فشار ہو رہا. آپ یقین تیز نہیں, غصے میں اپنی وائف سے, رشتہ داروں سے, کوئی مومن سے تیز بات کرنا. اچھا تیز بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو مثال دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. بیوی نے کہا کہ یہ کرو, نہیں کرتا, تم کون ہو؟ لیکن آج کسی کی مجال نہیں ایسا بات کرنی ہے. بات بول رہا نہیں کرتے, لیکن پھر بھی اپنے رشتہ داروں سے کرتے. ہمیشہ یاد رکھو, زبان میٹھی رکھو. جس زبان سے تم علی علی حسین حسین کہتے ہو, زبان میں مٹھاس آنا چاہیے. میرے مولا کا نام لینے کے بعد زبان میں تیزی کے ساتھ. غریب رشتہ داروں سے بات کر رہے تھے, تم کیسا بات کر رہے؟ کسی مومن سے بات کر رہے تھے, تم کیسا بات کر رہے؟ اپنی وائف سے بات کر رہے تھے, تم کیسا؟ یہ روب و دبدبہ اپنا رکھنا ہے نا, باہر رکھتے ہو, باہر نہیں رکھتے, معاشرے میں نہیں رکھتے. ایک دفعہ گھر میں انٹر ہوئے, بیوی بھی خاموش, بچے بھی خاموش, روب و دبدبہ وہیں پر چلے گا. ایک غریب عورت کے اوپر میں کیا کروں دوستوں, میں کیا کروں, دل جلا ہوا ہے. جو واقعات ہیں نا, جو آپ کے پاس وہ نہیں آتے, جو ہمارے پاس. اب میرا فون ہمیشہ کھلا رہتا کہ یہ پرابلم, یہ پرابلم, یہ پرابلم, یہ پرابلم. ارے یار کنی سے زہرا ہو تم, غلام ہو حسین. اس زبان میں تیزی کیا ہے؟ اتنی, اور یہ اتنی بڑی پکڑ ہے, اتنی بڑی پکڑ ہے کہ cannot imagine, آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہر وقت معافی مانگو, ہر وقت. میں یہ نہیں بول رہا کہ جا کے اپنی وائف سے, بیویوں سے معافی مانگو, مانگ لو, کوئی بری بات نہیں. لیکن کسی کی انسلٹ کرنا, کسی سے تیز بات کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ بیماری اور آخری زمانے کی علامات میں یہ علامت ہے. دیکھیے کبھی بھی کوئی روایت کو سنتے نا, تو معاشرے میں چیک نہیں کرنا, سوسائٹی میں کبھی چیک نہیں کرنا, اپنے آپ میں چیک کرنا. نہیں سمجھا؟ اپنے آپ کو چیک کرو گے, واٹ آر یو ڈوئنگ, تم کیا کر رہے بھائی. دوسروں کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ وہ عذاب ہے فشار کو. بچنا کیسا؟ سورہ یاسین. بچنا کیسا؟ استغفار. ہر نماز عصر کے بعد 4 رکعت نماز عصر کمپلیٹ کی, 70 مرتبہ 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یا الفو الفو الفو, افو افو افو. یہ انگلش میں بولو, اردو میں بولو, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. اگر کوئی شخص 70 مرتبہ نماز عصر کے بعد استغفار کرے گا,
تو اللہ اس کے دن بھر کے 700 گنا معاف کر دے گا. آپ امیجن کر لیں. آپ بولیں گے ایک دفعہ ایک دن معافی مانگ لو پھر ایک مہینے تک تو سکون. 700 گنا ہمارے. پھر مولا دعائے کمیل میں مولا کا جملہ سن لو. مولا کہہ رہے ہیں میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں ہے. دعائے کمیل میں بول رہے نا مولا جی مولا کے پاس کسی کا علم نہیں ہے. وہ ہمارے لیے ہے کہ کتنے ایسی چیزیں ہو جائیں. مثال کے طور پہ باپ آیا میں بیٹھا ہوا ہوں, ماں آئی بیٹھی ہوا, اس لیے کہ وہ دونوں بزرگ ہیں اور میں ان کا خرچہ اٹھا رہا تو میں بیٹھا ہوا ہوں. تمہاری ماں تباہی ہے, تباہی ہے, ڈیزاسٹر ہے تمہاری لائف. اگر والدین آئے اور تم بیٹھے ہوئے ہو, اس کے ساتھ یہ پرابلم نہیں تھا. میں یوتھ کو بول, if you really want to change your life, if you really want to grow in Mississauga, میں ذمہ داری سے بول رہا جو والدین کا احترام کرتا وہ کبھی بھی رسک کے پرابلم میں نہیں رہتا. اگر تم ماں کو باپ کو کھلا رہے تمہارے پاس ہے, تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو سعادت دی, دوسرے بچوں کو نہیں دی. میں ان کی وائفز کو بول رہا ہوں کہ تم شکر ادا کرو کہ تم کو موقع ملا تم اپنی ساس کی خدمت کرو. ساس کیسی بھی ہو وہ تمہارے شوہر کی ماں ہے. ماں کے لیے نہیں کرنا, کبھی نہیں کرنا. تباہی ہے, سوائے تباہی کے کچھ نہیں. کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا. اب باپ اور ماں کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا. اب ایک چھوٹی وشے کہ وہ فشار خبر سے ریلیٹڈ ہے. جناب یوسف کا مشہور واقعہ ہے. نبی یوسف جس کے لیے پورا قرآن میں سورہ یوسف ہے, وہ نبی جب پرائم منسٹر بن گئے تھے, وزیر اعظم مصر کے, اور باپ نبی یعقوب سگا باپ جو روتے روتے اندھا ہو گیا تھا, پھر بعد میں روشنی آئی جب کرتا آیا نبی یوسف کا. تو جناب یوسف سے ملنے کے لیے دونوں نبی ہے, پلیز دونوں نبی ہے. جناب یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ جب کنعان پہنچے, کنعان سے مصر آئے ایجپٹ, تو شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا سامنے سے ایک پورا ایک بڑا گروہ آ رہا پروٹوکول کے ساتھ. تو انہوں نے یعقوب نے پوچھا کیا فرعون آ رہا؟ تو بچوں نے کہا نہیں بابا یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے. اچھا ایک رشتہ ایسا ہے دنیا میں کہ جس میں حسد نہیں ہے. نہیں سمجھے, جلسی نہیں. دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے. بھائی بھائی سے حسد کرتا, بھائی بہن سے, مومن مومن سے جلسی ہے. کبھی نہیں کرنا, جلسی کرنا ہی نہیں. میں حسد کی ٹاپک کو روک رہا, ہو سکتا ہے کل بیان کرو. ایک ایسی بیماری ہے, یہ ایسی بیماری کہ ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جس میں حسد نہیں, وہ ہے ماں باپ کا. ماں باپ اپنے بچوں سے جلسی نہیں کرتے, وہ خوش ہوتے. نبی یعقوب نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو اتنا بڑا اسٹیٹس. اب میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. دونوں وہ پیدل چلتے ہوئے آ رہے, نبی یوسف گھوڑے کے اوپر اپنی سواری, پرائم منسٹر ہے. دونوں آ کے ایسا ملے. 15 یا 16 یا 18 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات, آفٹر 14 ایئرس یا 18 ایئرس سم تھنگ ایسی, آ کے دونوں کی. اب میری طرف ایسا ملے, بالکل یوسف گھوڑے کے اوپر ہے, وہ باپ کو ایسا دیکھ رہے, نبی یعقوب ایسا دیکھ, بس نیچے چند لمحے, فیو سیکنڈز, نبی یعقوب ایسا دیکھا بوڑھے باپ نے. بیٹا بیٹھا ہوا ہے, وہ ویسی بیٹھا ہوا نہیں ہے گھوڑے پہ. فوراً یوسف اترے, اتر کے ایک دوسرے کو ہاتھ کیا. اتنا روئے, اتنا روئے. 14 سال کے بعد رو کے جیسی افاقہ ہوا, جبرائیل بیچ میں آ گئے دونوں کے. کسی نے نہیں دیکھا, یعقوب اور یوسف دیکھ رہے, جبرائیل بیچ میں آ گئے. جبرائیل نے آگے کہا یوسف تمہاری جو مٹھی ہے وہ ایسی تھی, کہ کھولو. یوسف نے ایسا کھولا. یہاں پہ ایک نور تھا, وہ آسمان کی طرف بلند. آپ سمجھ رہے, میں یوتھ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آسمان کی طرف بلند, جیسی بلند ہوا, یوسف نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا تھا؟ کہا تمہارے جنریشن میں, نسل میں 70 نبی تھے. اللہ نے تمہاری نسل میں 70 نبیوں کو رکھا تھا, لیکن اب وہ نور نبوت چلا گیا. یوسف رونے لگے, رونے لگے. کہا پروردگار مجھ سے خطا کیا ہوئی, ترک اولا ہے. کہا خطا کیا ہوئی؟ جبرائیل نے کہا, اللہ نے کہا کہ خطا یہ ہے کہ تم جوان ہو اور تم بلندی پہ بیٹھے ہوئے ہو, تمہارا باپ نیچے. اب اپنے اوپر ڈال کے دیکھو کہ کتنے واقعات تمہاری زندگی میں آئے, پریکٹیکل لائف میں کتنا ہوا کہ پیرنٹس کھڑے ہوئے ہیں اور میں بیٹھا ہوں. یہ بیماری سے بچو. اس کے بعد بولو اللہم ارزقنی فی دنیا زیارت. میں زیارت کو جا رہا, واپس آ رہا,
میں ماں باپ کو لے کے جا رہا زیارت کو اور جا کر ان کے اوپر احسان جتا رہا، احسان جتا رہا کہ میں نے آپ کے اوپر فیور کیا. دوستو یہ کیا ہے؟ چیک کرو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، کہیں یہ بیماری نہیں. پھر فائدہ کیا ہوا زیارت سے؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو گیٹ؟ کیا ملنے والا ہے؟ اگر میں ماں باپ کے اوپر، کسی کے اوپر بھی میں یہ احسان جتاؤں، اب پرٹیکولرلی ماں باپ کہ میں لے کے آیا، سو واٹ؟ اگر تم لے کے آئے ہو تو یو آر لکی، تم خوش نصیب ہو. آپ مسیساگا میں، بیک ہوم پاکستان میں، انڈیا میں اگر تمہارے والدین ہر مہینے تم پیسے بھیجتے ہو، مثال دے، بھیج کے یہ مت بتاؤ ان کو کہ تم فیور کر رہے، بلکہ ماں باپ تم سے پیسے لے کے فیور کر. لے کے فیور کر رہے کہ تمہارا پیسہ پاک ہو رہا. جو والدین کے لیے کرتا ہے، ممبر سے بار بار بول رہا، وہ کبھی ایسا نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس نے ماں باپ کے لیے کیا. تو یہ میں یوتھ کو بولوں، لڑکے لڑکیاں دونوں کو بولوں کہ ہمیشہ اگر تمہارا شوہر، لڑکیوں کو بولوں، تمہارا شوہر اپنے والدین کی خدمت کر رہا، اگر تمہارا شوہر ماں باپ کے لیے پیسے بھیجے تو ڈونٹ سٹاپ ہم کہ مجھے بھی چاہیے. نو، اگر بھیج رہا تو تم لکی ہو کہ اللہ کبھی ماں جیسے معصوم کے لیے اگر کوئی خرچ کرے اور فوراً واپس آتا، اسی طرح ماں باپ کے لیے اگر کوئی خرچ کرے تو اللہ اس کو واپس کرے. یہ کبھی میں ان لڑکیوں کو، ان وائفز کو بول کہ جو پریشر کرتے کہ نو اتنا کیوں بھیج رہے، یہ کیوں کر رہے، یہ کیوں کر رہے، نہیں، کبھی مت روکو شوہر کو، بلکہ ان کو سپورٹ کرو. اس کے بعد دیکھو تمہاری ہیپی میرڈ لائف رہتی. صلوات پڑھ لیں محمد والے. یہ فشار خبر سے بچا لے گا، اس عذاب سے بچا لے. کوئی معمولی عذاب نہیں ہے، یہ وہ ڈیزاسٹر، وہ عذاب ہے. آج کتنے خاموش ہیں، ہمارے بھائی بھی خاموش ہیں. ارے بابا یہ مولا کے ارشادات ہے جو میں بول رہا ہوں، میں اپنے دل سے بول رہا، یہ معصومین کے ارشادات. جنگ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، میں جنگ پڑھ کے خوش کر کے آپ کو بھیج دو، فائدہ کیا ہوا؟ اگر کچھ لے کے جاؤ مجلس سے تو اس کا فائدہ ہے نا، لائف میں چینج آیا تو اس کا فائدہ ہے نا. کوئی ایک نے بھی عمل کر لیا تو میری مجلس کامیاب ہو، اسے کہ کل پوچھا جائے گا کہ تجھے اتنا بڑا مجمع باب العلم میں ملا تھا، باب العلم ہے نا، باب العلم میں ملا تھا، تو تم نے کیا پیغام دیا؟ ہمارا پیغام تھا چینج. اس لیے کہ دوستو کربلا کا میسج کیا ہے؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ زیارت وارثہ میں چھٹے امام نے، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے پورے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ سے سلام علیکہ یا سار اللہ وابنا سارے تک، سار اللہ وابنا سارے جب سلام ختم ہوا فوراً میرے مولا نے مقصد کربلا کو بتایا، حسین کے مقصد کو بتایا کہ مولا حسین کا مقصد کیا تھا کربلا میں آنے کا. پورے سلام، لگ بھگ 12 یا 13 سلام ہے. سلام کرتے ہوئے جب ہم آخری سلام کرتے ہیں سلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور، کرنے کے بعد بولتے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ میں نہیں بول رہا، یہ عابد بن کے جملے نہیں، اس امام کے جملے ہیں جس کو دشمن نے صادق کہا ہے. میرے مولا کی جملے. زیارت وارثہ کتنی جگہ بات آئی ہے زیارت وارثہ میں، تو وہ بھی سن لو. اتنی آج ویکینڈ ہے نا آپ کا، تو آپ کیوں خاموش ہے؟ ماشاءاللہ. زیارت وارثہ از دا موسٹ ریکمینڈیڈ زیارت. ہر زیارت مولا حسین کی ریکمینڈیڈ. میں کوئی غلط نہیں سمجھ رہا. عاشورہ اربعین ہے وارثہ مولا حسین کے سب سے زیادہ زیارت ہے. زیارت وارثہ میں پھر آج ممبر سے بولوں، آپ میری بات پہ یقین کرو، وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں 12 یا 13 مرتبہ حسین سے کانٹیکٹ میں آتے. میرے یار کیا ہوا، کیسے آتے؟ اگر میں انٹر ہو، میں کسی سے ملوں تو پہلا میرا کام کیا ہوتا؟ سلام. جیسے ابھی گاڑی میں سے ہوتا، مومنین کھڑے ہوئے تھے بیچارے، ہیلپ کر رہے تھے، السلام علیکم.
جیسے انہوں نے کہا میں یوں کر کے جواب نہیں دیا علیکم السلام، بلکہ میں ان کو دیکھا، مسکرایا اور کہا علیکم السلام. بچے ملے، ہاتھ ملا رہے تھے، السلام علیکم مولانا، یہی دروازے میں. میں نے ان بچوں کو دیکھا، مسکرایا، گیون اسمائل. اگر میں منہ پھیر کے جواب دیتا ٹرن کر کے، بولتے یہ مولانا کیا ہے، اخلاق نہیں ہے مولانا، یہ بولیں گے نا. اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے. کیا بولا، مرکز سینٹر پوائنٹ. ان سے بڑا صاحب اخلاق کون ہے؟ کوئی نہیں. اس وقت کئی واقعات یاد آ رہے، روک رہا ہوں. تو مثال کے طور پہ آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا وارثہ آدم الصفت. مولا حسین نے کربلا سے تم کو دیکھ کے جواب دیا. نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل، عیسیٰ موسیٰ کلیم اللہ، جیسی جیسی تم سلام کرتے جا رہے، حسین تم کو دیکھ رہے. اللہ میں کیا بول رہا آپ سے. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے، یہ سمجھو. میری خواہش ہے کہ میرا مولا مجھے ایک دفعہ دیکھ لے، ایک دفعہ میرا مولا علی مجھے دیکھ لے، بس کافی ہے. نگاہ کرم ہے ان کا. تو اب سوچو 12 مرتبہ اگر کوئی زیارت وارثہ نہیں پڑھتا ہے، جسٹ اسٹارٹ ریسائٹنگ زیارت وارثہ. 12 مرتبہ تم حسین سے کانٹیکٹ میں آتے، اور سلام کے ذریعے رشتہ بنتا ہے، ریلیشن شپ بلٹ ہوتی ہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ دنیا کے کسی آدمی سے اتنا ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین سے کرو. کسی سے کریں. میرے مولا حسین سے ہو گئی. وہی مولا حسین کے جملے جو میں 2 دن پہلے بولا تھا، ان کی دعا کے جملے. اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا. ارے اس نے کیا کھویا جس نے حسین کو پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے حسین کو کھو دیا. یزید گمنامی میں ظالم چلا گیا، اندھیروں میں چلا گیا، لعنتی بن گیا. لیکن جو آزادار ہے وہ تو آزادار ہے، ان کو تو ہر چیز مل رہا. حسین سے رشتے کے لیے، مولا حسین سے اگر میرا ریلیشن شپ بلٹ ہو جائے نا، دنیا کی کوئی طاقت تم کو ٹچ نہیں کر سکتی. nobody can touch you, nobody can touch you. اگر حسین سے رشتہ ہو گیا، دعا ہمیشہ یہ کرو کہ میرے مولا حسین سے میرا رشتہ مضبوط ہو. دوستو آپ امیجن نہیں کر سکتے، ایسے ایسے معجزے ہیں مولا حسین کے، ہر امام کے. اور حسین ہے، میرا مولا حسین، جانے قربان میرے مولا حسین. تو زیارت وارثہ کا ایک تو ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. دوسرا فائدہ یہ، اگر آپ گھر سے نکلتے وقت صبح جب بھی آپ نکل رسک کے لیے جا رہے، بزنس کے لیے جا رہے، جاب کے لیے جا رہے، انٹرویو کے لیے جا رہے، یا کوئی ایگریمنٹ سائن، کوئی رسک کے لیے، تم اگر تیار ہو کے دروازے پہ کھڑے رہ کے زیارت امام حسین پڑھو، زیارت امام حسین پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے دروازہ کھولو، سیدھا پیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے باہر دو، اور راستے پر صرف صلوات پڑھتے ہیں. جس مقصد کے لیے جا رہے، رزق کا ضامن حسین ہو جاتا. پتہ نہیں ہے پنجاب کے کوئی لوگ بھائی لوگ ہیں ماشاء اللہ، ہاتھ اٹھا لیں. میں جا کے کربلا گامیشہ پڑھا ہوا ماشاء اللہ، چکوال تک گیا تھا پڑھنے. اب ہمارے ساتھ پرابلم ہے، انڈیا میں مسئلے کرتے ہیں، میں نہیں بول سکتا مائک پہ. کاشن عباس ایک امام مر گئے لاہور میں، تو وہ لوگ تو بہت بیچارے پیچھے پڑے، لیکن میں نہیں جا سکتا. موچی دروازہ جب گیا تھا پڑھنے، موچی دروازے پہ ایک بہت بڑی دکان تھی، مجھے نہیں معلوم، تو 12-15 سال ہو گئے. اور وہاں کے جو سیٹ تھے وہ آئے گھر پہ، آ کے کہنے لگے مولانا اتنا پریشان ہو، رزق ہے، پیسہ آتا ہے، لیکن ایسے محسوس ہو رہا جیسا جیب میں سوراخ ہے اور نکل جاتا، بچتا ہی نہیں، ہزاروں کا مارا بچتا ہی. میں نے کہا خمس دیتے ہو؟ کل کی بات یاد ہے، کل کے بعد ماشاءاللہ I'm so happy. میرے پاس ینگسٹرز کے فون ہیں، یوتھ کے، جو ویکنڈز پہ کما رہے ہیں، جو اس پہ کہاں اب ہم بھی دیں گے. مجھے یہ چاہیے تھا، مجھے یہ ریولیوشن چاہیے تھا. لڑکے لڑکیوں کے ان میں ایک انقلاب کہ ان کی فکر بدلنا کہ نہیں ہم کو دینا ہے، اس لیے کہ میری مظلوم بیوی کا حق یہ دینا ہے. بہرحال میں اس پہ نہیں بولتا، میں نے بہت بولا، پورا خمسہ پڑھوں گا خمس پہ، لیکن میں بار بار بول رہا مجھے نہیں دینا، میں اس قابل نہیں، سانپ اور بچھو ہے میرے لیے.
$1 بھی لوں گا تو سانپ اور بچھو. جس کی تقلید میں اس کو دے دو, جس کی بھی تقلید میں اس کو دے دو. اتنا خاموش کیوں کہ میں نہیں بولنے والا ہوں. جس کی بھی تقلید میں اس کو دے دو, سہم امام دے دو, سہم رشتہ داروں. آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا جس سکون ملتا. میری ڈیٹ 18 سے لیجیے, میں پورا کلیئر کر کے آیا ہوں, اس لیے مجھے بیوی کے بچوں کے مجلسیں پڑھنا ہے. میں کیا بولوں آپ سے, زبان میں اثر ختم ہو جائے گا اگر تم خمس نہیں دو گے. حرام کھاؤ گے اثر ختم ہو جائے گا. مولا حسین کا جملہ ہے, ان کے پیٹوں میں حرام ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. آپ امیجن کرو کوئی حسین کی بات کا کسی پہ اثر نہ ہو. حسین اگر دیوار کو بولے تو دیوار بولے. کیا سن رہے, اللہ کے رسول نے کنکروں سے نہیں کہا تھا, پتھروں سے نہیں کہا تھا کہ گواہی دو, ان لوگوں نے گواہی دی. اپنے دور کا محمد ہے مولا حسین. مولا حسین کہتے ہیں کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے, میری بات کا اثر نہیں ہو. سوچو, امیجن کرو حسین کی بات کا کسی کو اثر نہ ہو. اگر میں یہ کروں, حرام کھاؤں, تو ختم ہوگی بات. یہ یاد رکھو, میں بہت بند الفاظ میں بہت بڑا میسج دے کے جا رہا ہوں کہ یہ یاد رکھو. اور ایک بات یاد رکھو, شیطان کبھی دینے بھی نہیں دے گا آپ کو. جو کلوزسٹ فرینڈ ہے نا ہمارا, میں کچھ بول گیا بند الفاظ میں, ہمارا کلوزسٹ فرینڈ کون ہے؟ عورت مرد لڑکی لڑکا کا شیطان ہے. ہم اس کی بات زیادہ سنتے, معصوم کی بات کم سنتے. اس نے کہا جھوٹ بولو, ہم جھوٹ بول دیتے, غیبت کرو غیبت کر دیتے. تو برحال شیطان کبھی دینے نہیں دے گا آپ کو. 1000 آپ کو پرابلمس لا کے سامنے کر دے گا. یہ بل ہے, یہ بل ہے, یہ بل. یو ڈونٹ وری, جو خمس دیتا اس کے بلز آٹومیٹک کلیئر ہوتے. تو موچی دروازے کا اس بندے نے آ کے کہا مولانا پلیز دعا بتائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے میرا, رزق آ رہا لیکن ختم. تو میں نے اس کو زیارت وارثہ کہ تم دروازے پہ کھڑے رہ کے پڑھو, اپنے یا بزنس پہ جا کر بغیر کسی سے بات کریں, اپنے کیبن میں جا کر, تمہارا اون بزنس ہے, زیارت مولا حسین 3 4 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. یہی چیز میں نے میامی میں بھی بتایا. فورٹ لوڈرڈیل بہت بڑے بزنس مین, ابھی بھی میں نام نہیں بولتا, ان کو زیارت عشرہ بات کہ تم کرو. آپ یقین کرو 3 دن کے بعد وہ بندہ پھول لے کے آیا. کہتے اب تو اتنا پیسہ آ رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا خرچ کہاں کرو. ایسا لگتا حسین کے خزانے میں کمی ہے. صرف کانٹیکٹ, صرف رشتے کو اتنا مضبوط کر لو. مولا سے رشتہ بنانے کے لیے کوئی چیز خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, پیسہ نہیں چاہیے, صرف اطاعت چاہیے. یو ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ. اگر تم اوبیڈینٹ ہو, ذرے کو آفتاب بنا دو, لے کے چلے جائیں گے. میں نجف اشرف میں تھا, 13 رجب کا جشن پڑھنے گیا, تو بہت بڑے عالم دین مشہد مقدس سے آئے. ہم لوگ دونوں ذریعے مولا کے پاس بیٹھے. انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنا, اس کا مفہوم سنا. انہوں نے کہا عابد بھائی, مولا کی ذریعہ مبارک کو دیکھ کے کہ ایک فارسی کے شاعر نے 2 مصرے کہے. کہا کہ اگر علی کی نگاہ کسی ذرے پہ, یعنی کسی ذرہ, سمجھتے ہیں, کسی ذرے پہ پڑی تو وہ عرش تک جا سکتا. نگاہ ذرے کا جو جاندار نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا یقین ہے کہ میرے مولا اگر کسی کو دیکھ لے تو وہ دیکھے تھے سلیمان تو سلیمان بنا دیا, سلیمان کو سلیمان بنا دیا. تو کوشش کرو کہ زیارت کے لیے یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. زیارت وارثہ ریگولر پڑھو, ریگولر پڑھو, صبح شام پڑھو, 10 مرتبہ پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ آپ کے حالات. اور ایک چیز بتا دوں, جس کے امیگریشن کے پرابلمس ہیں, PR کے پرابلمس ہیں, ان کے لیے بھی بہترین مولا حسین کی یہ زیارت. اس زیارت کین چینج یور لائف, کین چینج یور لائف. پوری لائف بدل جاتی. اگر کسی کی ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے, ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے, تو زیارت وارثہ پڑھے اور اپنے شوہر کے اوپر پھونک دے. ایسا جا کے منہ پہ نہیں پھونکنا, سمجھ میں آئی؟ ایسے جا کے منہ پہ نہیں پھونکنا کہ وہ بولے گا تم کیا پڑھ کے آ رہے, جبکہ تم کچھ نہیں پڑھے, تم زیارت مولا حسین پڑھو. اور کیا بولنا مولا حسین کو کہ مولا میری زندگی میں خوشیاں دو, آپ دو, ان کو چینج کرو. حسین میری چاہتے ایک لمحے میں. اور شوہر کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنے فونز آئے کہ آپ بھولنا نہیں. میں کیا بولوں, بہت سمپل ہے.
میں خواتین کو بول رہا ہوں, میری ماں بہنوں کو بول رہا ہوں, بہت سمپل, لیکن تم حق پہ رہنا. اسلام میں جسٹس ہے, عدل ہے. یہ نہیں کہ آپ, یہ جادو نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے اندر لا لیے. نو, اسلام میں عدل ہے. اگر تم ظلم کرتے, تم ماں باپ کے ہیلپ کرنے کے لیے روکتے, تم اس کے لیے روکتے اور بے حجاب رہتے, تو تم کیا سمجھ, تم کتنا بھی کرو کچھ نہیں ہوگا. بے حجاب نہیں چاہیے, حجاب والی عورت کو بول, جو ماں باپ کا احترام کرتی, ماں باپ کا خیال رکھتی اپنے ساتھ. یہ تو میرے مین ٹاپکس ہے, مدر ان لا, ڈاٹر ان لا, لیکن میں نہیں چھیڑ رہا. بلکہ ایک مجلس رہے گی کہ کبھی بتاؤں گا آپ کے مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کے ریلیشن شپ کیسے ہونا. ہمارے پاس میری مظلوم شہزادی اور فاطمہ بنت اسد کی مثال ہے. کیا سن رہے ہیں؟ بی بی فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں, اور میری مظلوم شہزادی کون؟ 4 سال اپنی ساس کے ساتھ مدینہ منورہ میں میری مظلوم شہزادی رہی. بی بی کی شہادت کی کبھی مدرسے پڑھوں گا تو پورا ہسٹری بتاؤں کہ کیسے زندگی گزری. کوئی دشمن سے دشمن تاریخ لکھنے والے یہ نہیں لکھے کہ کبھی ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوا. ڈفرنس آف اوپینین کوئی بری بات نہیں, لیکن کبھی نہیں. تو اتنا پیارا رشتہ ہے مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا, اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے خراب رشتہ. بعض اب مجھ سے کہا ابھی کے ٹیکسس کی, بس اتنا ہی بولتا, ٹیکسس کی بات کر رہے تھے لڑکی کی شادی نے, اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ماماز بوائے. میں کیا, میں تو پہلے سمجھا ہی نہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ماماز بوائے مولانا. پھر میں بولا کس کا بوائے چاہیے؟ میرا چاہیے. مما کی بات نہ سنے, میری بات سنے. مما کو نہ دیکھے, مجھے دیکھے. What do you mean? یہ معاشرہ ہے ہمارا, میں شیعہ کی بات کر رہا, اپنے سماج کی بات کر رہا. یہ حالات رہیں گی تو یہ بچے کیسے آگے بڑھیں گے, کیسے آزاداری کو پروٹیکٹ کریں گے, کیسے آزاداری کے لیے کچھ کریں گے؟ خدا بول, یہ کیسا ہمارا جنریشن ہو جائے گا. پھر آپ زیارت پہ بھی جا رہے, واک بھی کر رہے, اللہ مارزقنی فی الدنیا زیارت سے. And what are you doing? کہ میں ہمیشہ لڑکیوں کو بولتا شادی سے یہ بھی ایک کام ہے کہ تم اپنے ساس سے شوہر کو اس کے ماں باپ سے الگ نہیں کرنا. پھر بول, کلیئر بات کر, اپنے ہسبینڈ کو اس کے ماں باپ سے الگ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ میں نے کہا اس کی ماں ایک بیوہ ہے, مثال کی طور باپ ہے, ان کا رحمت کا ایک شیڈ ہے. تمہارے ہسبینڈ کی جاب چل رہی, بزنس چل, جو بھی چل, ایک سایہ. یہ میں نہیں بول رہا سایہ ہے, معصوم بول رہے کہ ماں باپ کا سایہ ہوتا رحمت کا. تو وہ تم خود اپنے شوہر کو اللہ کی دی کردہ رحمت سے دور کر, پھر پوری زندگی اسٹرگل کرو گے, پوری زندگی اسٹرگل کرو. آج گھر ٹوٹے ہوئے ہیں دوستوں, ٹوٹے ہوئے ہیں. ایک بات یاد رکھو, اگر کوئی ایک گھر ٹوٹ گیا تو آپ یہ مت سمجھو میرا تو سیف ہے نا, تمہارے پاس بھی آئے گی بیماری. یہ کبھی نہیں سوچ. اور ٹوٹے ہوئے گھروں کو بنانا آپ کا کام. زمانے کے امام کے حالات جب پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ بی بی نرجس خاتون, لاکھوں سلام ہماری ماں کو, کہ کیسے بی بی آئیں اور آنے کے بعد کیسے 11ویں امام نے تربیت دی, 10ویں امام نے تربیت دی اور بتایا سارا پیغام چاہنے والوں کو کہ شادی سے پہلے بی بی نرجس کو بی بی حکیمہ خاتون کے حوالے کر کے کہا جا کے حلال اور حرام سکھاؤ, دین سکھاؤ. ہم سکھاتے بچوں کو, جو آج آپ کی بات نہیں سن. یہ فشار خبر کے راستے ہیں جو ہو رہے. آپ یقین کرو, ماں باپ کو اذیت دو گے, کیا تم کو فشار نہیں ہوگا؟ ڈرتے نہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا. آپ بولیں گے مریں گے تو ہوگا نا, تصور میں یہی ہے نا, مریں گے تو کون کس نے دیکھا, مریں گے تو ہوگا. مریں گے جب ہوگا نا, نہ تمہارے شوہر کو پتا چلے گا, نہ بچوں کو پتا چلے گا, نہ رشتہ داروں کو پتا چلے گا. یو ول بی آل الون, یو ول بی آل الون. امیجن کرو, رات کی نیند اڑ جانا اگر خالی تصور کرے کہ کیا ہونے والا ہے. یہ بڑے بڑے بنگلے سب ختم ہو. تو کوشش کرو کہ ہر مجلس کے بعد ایک چینج آنا, ہر مجلس کے بعد ایک چینج, ہر مجلس کے بعد ایک فکر بدل, ہر مجلس کے بعد مولا حسین سے کلوز ہونا. Just try to get close to Imam Hussain. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت.
وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہاں اینڈ ہے بابا، اینڈ ہے کہ شفاعت حسین کی ملنا لازم ہے، ورنہ کچھ ہے ڈیزاسٹر. اگر شفاعت الحسین نہ مل، میرا مولا اگر ہمارے اعمال کو قبول نہ کرا دے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے اس مجمع میں کہ نہیں میں تو بہت اعمال کیا ہوا، میں نے تو بہت سجدے کیے؟ بے شک کیے ہوں گے، ایک بھی پتہ نہیں پہنچا کتنی ریاکاری اس میں تھی. تو ہم نے کیا کیا زندگی؟ کچھ بھی. I have not done anything. دوستو دوسری قوموں میں اور ہم میں یہ فرق ہے، دوسروں کے پاس کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس 14 ہے. 14 ہاتھ میں ہیں اور پریشان، 14 ہاتھ میں ہیں اور تم تیاری نہیں کر رہے. تو وہاں جا کے کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں مدد، یہی مدد کرے. تو پوری کوشش کرو کہ ہم اطاعت مولا میں رہیں، اور حسین سے رشتے کو اس دنیا میں مضبوط کرنے کے لیے ایک چیز ہے، وہ ہے عزاداری. 2 مہینے 8 دن ہم کو ایک بلیسنگ ملی، ایک رحمت کا سایہ ہے کہ ہم مولا حسین کی عزاداری کریں. کچھ تو دیں گے نا، لیکن عزاداری کرنے کے لیے مجلسوں کو سپانسر کرنا پڑتا. غلط بول رہا؟ میں اپنے لیے بول رہا، آپ کے فائدے کے لیے. مجلس سے الحمدللہ I'm really thankful کہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے، جب سے میں بولنے لگا کچھ فیملیز آئی آگے بڑھی اور انہوں نے سپانسر. ابھی کل کی ایک مجلس ہے میری، کم از کم وہ ایک مجلس کر دو یار. آپ بولیں گے میں نہیں کرا، تو یہ تو کر رہا نا. یہ فکر ہے تھی، ارے دوسرا کر دیں گے، دوسرے کریں گے نہیں، دوسرا لے رہا ثواب اور آپ بیٹھے ہوئے خاموش. عزاداری مجلس حسین وہ برکت ہے. اب سورہ بس اسی پہ مجلس ختم کر. اللہ کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے. آہستہ نہیں، پیچھے والوں کو بھی بولا، بآواز بلند بولو، اللہ ہم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے. بآواز بلند صلوات پڑھو. ہمارے علماء میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. کربلا مولا میں جو دینی مدرسہ تھا، یہ 60 پلیز غور سے سنو، 60 70 80 برس پرانا. ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کو لکھا. اچھا، وہاں پہ جتنے مدرسے ہیں، لائک نجف اشرف میں ہیں، کاظمین میں ہیں، مشہد مقدس میں ہیں، بی بی شہزادی معصومہ کے روضے میں، تو کوشش یہ کرتے سارے اسٹوڈنٹس، انڈیا پاکستان کے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی صبح فجر کے بعد کلاس شروع ہوتی، تو فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے جہاں پہ بھی سیدھا حرم جاتے، معصوم کو سلام کرتے. جس جگہ پہ بھی آپ تعلیم حاصل کریں، پہلے معصوم کو سلام کرتے، پھر اپنی کلاس میں. تو اس روز ایک روٹین تھا، کربلا مولا کے مدرسے کی بات کر، مجلس حسین کے لیے بات کر. اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. 2-3 منٹ کا واقعہ. 2 طالب علم اسٹوڈنٹس آئے، روز آتے زیارت کو. مولا حسین کی زیارت اگر آپ کے ذہن میں ہے تو مولا کا جو سرانہ ہے تحت قبہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب. تحت قبہ میں کیا کروں دوستو، بات بڑھتی جا رہی. تحت قبہ یعنی مولا حسین کا جو سرانہ ہے، سر مبارک، زخمی سر مبارک جہاں دفن، اس کے اوپر گولڈن ٹوم ہے. آدھی لیڈیز میں ہے، آدھی جینٹس میں. یہ وہ جگہ ہے کہ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں سے عرش الہی کا راستہ سیدھا. امیجن کر، عرش الہی کا راستہ ہے، تمہاری زبان سے نکلے اور پورا پہنچ جائے. وہ 2 رکعت نماز کا 1000 رکعت ثواب. بڑے بڑے، اب تو آپ کو موقع نہیں ملتا، سادے دنوں میں موقع ملتا، مخصوصیوں میں تو نہیں ملتا. تحت قبہ اور مولا حسین کی جو ذریعہ مبارک ہے نا، اگر آپ شہداء کربلا کی زیارت کر کے آپ جا رہے، جیسے آپ مڑیں گے مولا کا سینہ، یہ ایسی ہے ذریعہ، یہ سینہ ہے مولا حسین کا. اگر آپ شہداء کربلا سے آ رہے سینہ، یہ مولا حسین کا سینہ. اس پہ کون دفن ہے؟ رباب کا وہ معصوم بچہ ہے، جناب علی اصغر کو سینے پہ لٹایا، اور 35 مولا حسین کی ذریعہ مبارک ایسا آ کے ایسا مڑ کے ایسا آتی. یہ جو حصہ ہے مولا کا 35، وہاں پہ جناب علی اکبر وہ کر کے جب آپ ٹورڈ سرانہ جاتے تحت قبہ، وہاں مولا کا سر. میں بہت ایک جملے میں آگے بڑھا. یہ کرنے کے بعد آپ آگے بڑھے، لیفٹ پہ اگر مڑے تو بالکل چند فیو سٹیپس کے اوپر جناب حبیب ابن مزار. حبیب ابن مزار، یہ طلباء زیارت کر کے مولا حسین کے حبیب کے خبر پہ گئے، ان کے روز ذریعے کے پاس، اور جا کر سلام کیا. وہاں زیارت لگی، سلام کر کے ایک دوسرے سے بات کریں. غور سے سنو، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ حبیب کا کیا مقام ہے. مولا حسین کی چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہے. حسین نے خط لکھ کے بلایا، کسی کو نہیں بلایا، حبیب کو بلایا. اور
شہزادی زینب مظلوم بی بی نے سلام بھیجا، اور تیسری چیز یہ کی کہ جناب علی اکبر ہو، جناب قاسم و محمد اور سور شہداء کربلا ایک جگہ ہے، حبیب کو مولا نے الگ جگہ دی۔ کتنا بڑا مقام ہے حبیب کا کہ الگ سے لاحت بن، سب ایک جگہ ہے لیکن حبیب ایک الگ ہے۔ یہ کہہ کے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے وہ کہا اب حبیب کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، ہر چیز حسین نے دے دی، بچپنے کے دوست ہے، ہر چیز دے دی۔ رات میں خواب میں دونوں نے حبیب کو دیکھا۔ کبھی کوئی مصیبت آئے، حسین کے قریب ہونا چاہتے ہو نا تو حبیب کے ذریعے بھی ہو سکتے، جناب حبیب کو سلام کرو اور بولو آپ مولا حسین کے بہت قریب ہیں، یہ میری حاجت پورا کرا، میں گناہگار ہوں، حسین مجھے نہیں دیکھ رہے، آپ جا کے بولو۔ حبیب بن مظاہر اس ہستی کا نام، مذاق نہیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ السلام کرے کہ حبیب تجھے علی کی اور فاطمہ کی بیٹی سلام کر۔ اس کے بعد مولا خط لکھ کے بلاتے، بچپنے کا ساتھی ہے، تو یہ لوگوں نے وہاں جا کے کہا اب حبیب کی کیا خواہش ہوگی، ہر چیز حسین نے دے دی ان کو، یہ کرم ہے حسین۔ بس اسی رات کو دونوں طالب علموں نے، دونوں اسٹوڈنٹس نے خواب میں حبیب ابن مظاہر کو، اب سنو، حبیب نے کہا کہ اے زائر حسین، اے میرے مولا حسین کے زائر، تم کو سلام۔ کہا جو تم لوگوں نے کہا وہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ حسین نے میرا ایسا خیال رکھا، مجھے بلایا پرسنلی، خط لکھ کے، رجل الفقی کہا، کس اتنا بڑا جملہ حسین کہہ رہے، یہ رجل الفقی ہے، تم مجھے بلایا۔ اس کے بعد میری مظلوم شہزادی نے سلام کیا اور الگ سے حسین نے میری لحد بنوائی۔ تو ان علماء نے کہا ہم یہی تو کہہ رہے، اب کوئی خواہش ہے؟ اب آپ اپنی قسمت پہ جتنے باب العلم میں بیٹھے ہوئے اور پوری دنیا کے آزاداروں کے لیے بول رہا، جو باہر مجھے سن رہے، گلوبل میسج، فخر کرو، ناز کرو، ناز کرو، ناز کرو، ناز کرو، اور شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو اتنی بڑی سعادت دی۔ حبیب جیسے صحابی حسین نے کہا کہ اب اگر اللہ مجھے زندہ کرے تو میں حسین کی مجلس میں عزادار بن کے بیٹھوں۔ سن لیا؟ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ میں اس مجلس کو اسپانسر کرنے کے لیے بول رہا ہوں کہ جس میں حبیب آ جائے۔ گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، کچھ نہیں، حسین کسی کا نہیں رکھتے۔ آج میری سانس چل رہی مولا حسین کے ساتھ، زندگی چل رہی حسین کے ساتھ، ہماری ہر چیز مولا حسین۔ شکر ہے اللہ کا کہ نام مظلوم سے ہم وابستہ، ورنہ 1 کروڑ عابد بجرامی ہے، اگر آپ عزت کر رہے ہیں تو صرف مولا حسین کی طرف سے کر۔ دوستو حسین بہت غریب امام ہے، میرا مظلوم امام۔ امام کا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھو کہ میرے شیعوں، میں نے تم کو بہت یاد کیا اس وقت جب میں اپنے چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، کسی نے میرے بچے کو پانی نہیں دیا۔ شہزادے علی اصغر کا اتنا بڑا واسطہ ہے دوستو، یہ باب الحوائج، کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا کہ شہزادے کا واسطے سے کیا کیا معجزے ہوتے، لیکن ظالموں نے شہید کر دیا، وقت گزرا، ایک ایک شہید ہو گیا، خیمے جل گئے۔ میں نے کتنی آسانی سے بولا خیمے جل گئے۔ سیدانیوں کے دلوں سے پوچھو، چوتھے امام کے دل سے پوچھو کہ جب آخری خیمہ جلا اور حسین کے بچے باہر آئے تو بی بی سکینہ کے دل سے پوچھو کہ پہلے تماچے پہ شہزادی کا کیا حال ہوا۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، تکلف سے مت رو۔ 2 تماچے لگنے کے، کتنی آسانی سے بول، 2 تماچے لگنے کے بعد میری طرف دیکھو، بی بی ایسا کھڑی ہوئی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ ظالم شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کانوں سے ایسے گوشوارے چھینا کہ ایک لمحے میں سکینہ کا پیراہن خون آلودہ ہو گیا، تو کبھی ہاتھ کان پہ ہوتے، کبھی رخسار پہ۔ ایک ہی جملہ کہتی، بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ ظالم شمر نے شہزادی پہ جو ظلم کیا، دوستو آپ تڑپ کے روئیں گے،
اون پہ بٹھا کر، اون کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا. ارے جب اون چلتا تھا بچی کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا. سکینہ تڑپ کے رباب سے کہتی اماں میری حالت دیکھ. رباب چوتھے امام سے کہتی بہن کا دیکھو. امام روتے ہوئے ظالم شمیر سے کہتے ہیں شمیر ارے یہ معصوم بچی ہے، یہ یتیم بچی ہے، اس پہ اتنا ظلم نہ کر. بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کروں. مولا حسین کا ایک جملہ ہے بی بی سکینہ کے لیے. حسین نے کہا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. اب میں جب بھی میری مظلوم شہزادی کے مصائب پڑھتا ہوں، کون پڑھ سکتا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہی بولتا ہوں مولا حسین آپ کی بچی کے مصائب، اگر آپ یہاں پر ہیں تو ان عزاداروں کے پرسے کو قبول کر. بس ایک روایت پڑھ رہا. جب یہ قافلہ چل رہا تھا، چلتے چلتے سکینہ اونٹ سے زمین پہ گر. بس مجلس ختم ہو گئی. جس نیزے پہ مولا حسین کا سر مبارک تھا وہ نیزہ رک گیا. ظالم شمیر تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا چل کے اپنے بابا سے پوچھا آگے کیوں نہیں بڑھتے. امام کے جملے سنو تڑپ کے روگے. توقع زنجیر کو سنبھالا ہوا میرا چوتھا امام آیا، سر حسین کو دیکھ کے کہا بابا اب آپ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے بابا کہ میں اور تازیانے کھاؤں. کیا وجہ ہے؟ آواز آئی میرے لال میری بچی سکینہ گر گئی. حسین آگے کیسے بڑھے؟ بس دوستو ایک منٹ میں مجلس ختم کر رہا. ایسا فرصت ہو کہ آج رباب کے دل کو سکون ملے کہ میری بچی کا ماتم ہوا باب العلم میں. بس بی بی زینب اور چوتھے امام ڈھونڈتے ہوئے چلے تو ایک گوشے صحرا میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے یہ مکمل پردے میں اور سکینہ کو آغوش میں بٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیر لی. شہزادی قریب گئی، جا کے کہا بی بی تم کون ہو جو میری بچی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے؟ اس لیے کہ باپ کے انتقال کے بعد ظالموں نے تماچے مارے. بس دوستو وہ بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا کہا زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں. فاطمہ یہ کیسے گوارا کرے کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر جائے اور قافلہ آگے